ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطانا قرآنا عربيا لصلاح جميع المخلوقات ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة والسبب الواصل بين عباده إذا انقطعت الأسباب. وصل يا رب وسلم على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. یہ کتاب ہدایت کا چراغ ہے روشن، یہ کتاب ہدایت کا چراغ ہے روشن، ہر آیت میں پنہا ہے زندگی کا ہر فن. سامعین احتشام، میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے معزز ساتھیوں، ہمشن دوستو، آج اس برے ایوان میں جس موضوع سخن کو اپنے لفظوں کا جامہ پہنا کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے عظمت قرآن. حضرات احتشام، قرآن کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی بدولت انسان کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے چھوتے دکھائی دیتا ہے. جی ہاں، عظمتوں والا قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے بدوان عرب نے جب قرآن کی عظمت کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی کا دستور بنایا تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں سنا دی. وہ قرآن سے ایسی عظمتیں پا گئے کہ وہ چلتے تو زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ وہ جنت کے بالا خانوں میں سنائی دیتی تھی. حضرات احتشام، قرآن مجید ہی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ساتھ قوموں کا عروج و زوال وابستہ ہے. جو قومیں اس قرآن کو تھام لیتی ہیں اللہ رب العزت ان کو بلندیاں عطا کر دیتے ہیں، اور جو قومیں اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ رب العزت ان پر ذلت کو مسلط کر دیا کرتا ہے. جب بدوان عرب نے اس قرآن کی عظمت کو سمجھ کر اسے تھام لیا تو اللہ رب العزت نے آدھی دنیا کی حکمرانی لا کر کے ان کے قدموں میں رکھ دی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ رب العزت اس قرآن کے ساتھ ہی قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں اور جو قومیں اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیتی ہیں اللہ رب العزت ان کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. حضرات احتشام، قرآنی عظمتیں انسان کو پستیوں سے نکال کر عروج کے تحت پر جلوہ گر کر دیتی ہیں. ایک ایسا راز ہے کہ جس کے پر نگاہ کر کے انسان فضائی نیزوں کی پنہائیوں میں محو پرواز ہو جاتا ہے. اٹھائیے تاریخ، اس کتاب عظیم سے ایسی قوموں نے عظمتیں حاصل کی کہ جنہوں نے صدیوں تک جہالت کے اندھیروں میں زندگی بسر کر رکھی تھی. بس قرآن کو اپنا اعلان کرنے کی دیر تھی. پھر وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرنے لگے. بس قرآن کو اپنا اعلان کرنے کی دیر تھی. پھر وہ لوگ جو ایک دوسرے کو مارنے مٹنے پر پڑے تھے وہ ایک دوسرے پر اپنی جان کو فدا کرنے لگے. وہ یہی قرآن تھا کہ جس نے عرب کے بدترین معاشرے کو دنیا کے بہترین معاشرے میں تبدیل کر دیا. وہ قرآن کی عظمتوں سے ایسے معزز ہوئے کہ شاعر مشرق بھی بول اٹھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو. حضرات احتشام، قرآن مجید ہی ایک انتہائی عظیم کتاب ہے اور اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام مبین اور اس کی طرف سے نازل کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے.
حامیم والکتاب المبین، اور یہ تو واضح کتاب ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اور یہ تمہارے اس رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جو تمام احکامات کو جاننے والا ہے۔ کہیں پر رب کائنات نے قرآن کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا لا ریب فیہ من رب العالمین، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اور کیونکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ معزز سامعین، اس روئے سرزمین پر کتب اور صحائف کے نزول کا سلسلہ آقا دو جہاں کے آنے تک جاری رہا، مگر ان کتب اور صحائف میں سے کوئی بھی ایسی کتاب، کوئی بھی ایسا صحیفہ نہیں ہے جو تحریف اور رد و بدل سے محفوظ ہو، سوائے اس آخری کتاب کے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں، کتب کو بھی خالق نے نازل کیا، کتب کو بھی خالق نے نازل کیا، صحائف کا تحفہ نبیوں کو دیا، بچا کر تو قرآن شبہات سے کہ لا ریب فیہ فرما دیا۔ حضرات احتشام، قرآن کی عظمتوں کے کیا کہنے، یہ تو دلوں کی زندگی اور بہار ہے۔ فرمان الہی اومن کان میتۃ فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ تمہارے دل وہ مردہ ہو چکے تھے، تم اندھیروں میں پھنس چکے تھے، پھر رب کائنات نے اس قرآن کی روشنی کے ساتھ تمہیں اندھیروں سے نکال لیا، لیس بخارج منہا، کہ تم اس اندھیروں سے ہرگز نہیں نکلنے والے تھے۔ اللہ نے قرآن کو روح کہا، روح سے زندگی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہیں پر رب کائنات نے قرآن کو دلوں کی شفا کہا، شفا سے زندگی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یہ جو نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے، اس میں سراسر ہدایت ہے۔ ہاں ہاں، قرآن تو زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہارا رسول اور تمہارا رب اس قرآن کی طرف تم کو دعوت دیتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، تو پھر اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ قرآن تو دلوں کے تنگ اتار کر بہار لانے والا۔ سید الانبیاء نے فرمایا ان القلوب یستع کما تستع الحدید، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، قال تلاوت القرآن وذکر الموت، اور سب سے بڑھ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بہت آئے جو یہ بات کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بہت آئے جو یہ بات کہتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، لیکن رب کائنات نے ایک ہی آیت میں ان تمام کا رد کر دیا۔ عربی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم جن اور انسان مل کر کے بھی ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی اس قرآن جیسی ایک آیت لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ حضرات احتشام، ہر نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ رب العزت نے معجزے عطا کیے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا کیا جو قیامت کی صبح تک روشن چراغ کی طرح چمکتا رہے گا۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد میرے رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم صرف ایک سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ حضرات احتشام، میں قرآن کی عظمت میں اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کروں۔
کہ اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ فرانسی مستشرق ایلکس لوگون کہتا ہے کہ محمد نے ایک ایسی کتاب چھوڑی ہے جو بلاغت کا حیرت انگیز نمونہ، اخلاقیات کی دستاویز اور نہایت مقدس کتاب ہے۔ برطانوی وزیر اعظم گلیڈسٹون برملا کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے تب تک ہم ان پر اپنا تسلط قائم نہیں کرتے۔ حضرات احتشام، قرآن عظیم دنیا بھر کی کتابوں میں ایک نہایت اہمیت کی حاصل ہے، وہ کیونکہ قرآن میں تطہیر رذائل بھی ہیں موجود، قرآن میں لطائف و فضائل بھی ہیں موجود، قرآن میں احکام و مسائل بھی ہیں موجود، قرآن میں جینے کے مسائل بھی ہیں موجود، سرکار دو عالم کے شدائد بھی ہیں موجود۔ قرآن بے دراصل ہیں بڑی شان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کی تفسیر کی، اور مجھے سب سے اچھی تفسیر جو لگی ہے وہ استاد العلماء حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر جو اس کے لیے آزمائش ہے وہ اس کی اولاد اور اس کا مال ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ انسان اس دنیا فانی میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد، اکثر طور پر انسان اس دنیا فانی میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد اور اپنے مال سے کرتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اکثر طور پر اولاد اپنے والدین کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتی ہے۔ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے اولاد اپنے والدین کے راستے کو اختیار کرتی ہے، تو پھر انسان کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے راستے کی طرف لگا کر کے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر کے اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ انسان کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے راستے کی طرف لگانے کی بجائے وہ اللہ کے راستے کی طرف نہ لگائے، اللہ کے راستے کی طرف ہٹا کر کے گناہوں کی طرف لگا کر کے اللہ کی ناراضگی حاصل کرے۔ یہ انسان کے لیے اختیار ہے۔ اس لیے کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے راستے کی طرف لگا کر کے اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اساتذہ کرام حافظ قاری یامین صاحب حافظہ اللہ تعالی، یقیناً ان کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، اور یقیناً یہ آج جو چراغ روشن ہے یہ انہی کی محنتوں کا، انہی کی محبتوں کا، اور یقیناً اس ادارے کی محنت کا، اس ادارے کی محبت کا اور اس ادارے کے چلانے والوں کی محبت کا، اس ادارے کے چلانے والوں کی محنتوں کا ہی ثمر ہے یہ جو آج یہ چراغ روشن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ کرام کی تمام نیک خواہشات کو پوری کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو تا قیامت تک روشن چراغ کی طرح چمکتا رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ